بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. آج کا درس سورہ کہف کی آیت نمبر 13 سے شروع ہو رہا ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے ان اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں صحیح ٹھیک. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. اب یہ نوجوان کون تھے، کس علاقے کے تھے، کس زمانے میں تھے، قرآن نے اس کو نہیں چھیڑا ہے. قرآن کیونکہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ہر واقعے کی تاریخ، سال، جگہ کا نام، لوگوں کا نام، یہ اللہ تعالیٰ اکثر بیان نہیں کرتے. صرف اس واقعے سے جو عبرت نکلتی ہے، جو نصیحت نکلتی ہے، اس پہلو کو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں. اگر ہر واقعے کی ڈیٹ بیان کی جائے، تاریخ بیان کی جائے، سال بیان کیا جائے، نام بیان کیے جائیں تو پھر قرآن تو اس سے کئی گنا لمبا ہو جاتا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. مفسرین کے درمیان بہت سارا اختلاف ہے کہ یہ نوجوان کس زمانے میں تھے. زمانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال کے بعد تھے اصحاب کہف. اسی طرح علاقے کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ یہ ملک شام کا، اکثر کا کہنا ہے کہ ملک شام کا علاقہ ہے جہاں یہ غار واقع ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ایشیائی کوچک کا علاقہ ہے، کچھ کہتے ہیں اندلس کا علاقہ ہے. تو علاقے کے بارے میں بھی بہت سارا اختلاف ہے اور ان کے ناموں کے بارے میں بھی بہت سارا اختلاف ہے مفسرین میں. لیکن ہمیں جو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے اسی لیے ان ساری چیزوں کو، یہ چیزیں ایکسٹرا ہیں، نام بیان کرنا، ان کے علاقے کو بیان کرنا، تاریخ کو بیان کرنا، سال کو بیان کرنا، یہ ایکسٹرا زائد چیزیں ہیں. یہ اگر کسی کو معلوم نہ بھی ہو تو اس سے ایمان پر، دین پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان زائد چیزوں کو بیان نہیں کیا. اہم بات جس مقصد کو لے کر وہ گئے، جس چیز کو لے کر وہ گئے، جو اہم چیز ان کے پاس تھی، ایمان، جس کو بچانے کے لیے انہوں نے اتنی قربانی دی، اتنی مشقت اٹھائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، جو ہمارے لیے کافی ہے. تو فرمایا انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے. نوجوانی ویسے بھی بہت اہم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسپیشل قیامت کے دن جو سوالات ہونے والے ہیں اس میں سے ایک سوال اسپیشل جوانی کے بارے میں ہونے والا ہے. اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جوانی کتنی قیمتی چیز ہے، کہ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے اس میں سے جوانی کو کہاں خرچ کیا، یہ اسپیشل ایک سوال ہے. 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جوانی کہاں گزاری. اسی لیے دین کا کام، دین کو آگے بڑھانے کا کام اور اپنی نجات کے کام میں جوانی کا بہت بڑا دخل ہے. جوانی کا، جوانی کی طاقت کا، جوانی کی صلاحیت کا، جوانی کے جذبے کا
بہت دخل ہے دین کے کام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سارے نوجوان تھے، نوجوانوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہوا تھا، شباب حول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو نوجوان کون کون تھے، اکثر نوجوان تھے، اسلام قبول کرنے والے، اسلام کو سہارا دینے والے، اسلام کو پھیلانے والے، اسلام کے لیے قربانی دینے والے۔ سب سے پہلے تیر چلایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 17 سال تھی۔ سب سے پہلے اسلام میں تیر چلانے والے، سب سے پہلے اسلام میں تلوار اٹھانے والے حضرت زبیر ابن عوام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی۔ ان کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ مکہ مکرمہ میں افواہ پھیلی، مکہ مکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کی تھی، تو مکہ مکرمہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کافروں نے، ابو جہل وغیرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ تو حضرت زبیر ابن عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، تو جوش میں آ کر انہوں نے تلوار نکالی کہ آج میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ تلوار لے کر گھر سے نکلے کافروں سے لڑنے کے لیے، اور سامنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تلوار لے کر کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا میں نے خبر سنی تھی کہ آپ شہید ہو گئے، آپ کو کافروں نے شہید کر دیا، تو میں نے اس لیے تلوار نکالی ہے کہ میں ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ تو یہ سب سے پہلے اسلام میں تلوار نکالنے والے، تلوار اٹھانے والے کون ہیں؟ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ۔ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال۔ تو جوانوں نے دیکھو، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا مدینہ منورہ میں، ہجرت سے پہلے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہاں پر جا کر اسلام کی دعوت دو، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آؤ، راہ ہموار کرو، راستہ بناؤ۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ گئے۔ اکثر مدینہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور ان کی عمر 20 سال تھی۔ مدینہ کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کی عمر کتنی ہے؟ نوجوان، 20 سال۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ انتقال ہوا تو ان کی عمر 33 سال تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یعنی جب اسلام قبول کرنے کے وقت ان کی عمر 15 سے 20 سال کے بیچ میں ہے۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن پڑھا، اور اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے، قرآن میں اتنے ماہر تھے، حلال اور حرام میں ماہر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے۔ نوجوان مکہ مکرمہ فتح ہوا، وہاں قرآن سکھانے کے لیے، حلال اور حرام سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو متعین کیا، پورے مکے والوں کو قرآن سکھایا۔ یمن فتح ہوا تو یمن میں 2 صحابہ کو بھیجا، حضرت معاذ کو بھیجا اور حضرت ابو موسیٰ کو بھیجا۔ ان دونوں نے پورے یمن کو قرآن سکھایا، حلال اور حرام سکھایا۔ ملک شام فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ پورے ملک شام میں اس زمانے میں آج کل کتنے ملک ہیں جو الگ الگ ہیں، فلسطین الگ ہے، سوریہ الگ ہے، اور اردن الگ ہے، یہ سب اس زمانے میں ایک ہی تھا۔ یہ سارے جو آج کئی ملک ہیں وہ اس زمانے میں ایک ہی تھا، ایک ہی علاقہ تھا۔ ان سب کو قرآن سکھانے والے اور حلال اور حرام سکھانے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 33 سال میں چلے گئے، لیکن اتنے بڑے بڑے ملک اور اتنے بڑے بڑے شہروں کو وہ قرآن اور حلال اور حرام سکھا کر گئے۔ پوری جوانی دیکھی، 33 سال کی عمر میں انتقال ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جوانی میں اسلام قبول کیا، جوانی کی عمر، بکریاں چرا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، مسلمان ہوئے، لمبا واقعہ ہے، مسلمان ہوئے جوانی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میں نے 70 صورتیں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، اور قرآن میں اتنے ماہر تھے، 4 لوگوں کا نام لے کر کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں، خذوا القرآن من 4، قرآن لو 4 لوگوں سے، وہ چاروں نوجوان ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ معاذ ابن جبل جن کے بارے میں بیان ہوا، سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب بھی جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر تقریباً 20 سال ہے۔ تو یہ چاروں سے کہا کہ چاروں قرآن کے ماہر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے قرآن اترا ہے ویسے قرآن پڑھنا ہے تو ان چاروں سے قرآن سیکھو۔ جوانی ہے تو جوانی بہت اہم چیز ہے، اس کو صحیح اگر استعمال کیا جائے، اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئی. ورقہ ابن نوفل چچا زاد بھائی تھے جو پہلی کتابوں کے تورات وغیرہ کے ماہر تھے، عالم تھے. وہ ان کے پاس لے کر گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیفیت بیان کی کہ میں غار میں تھا، ایسے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے ایسا دبایا، یہ قرآن اترا، پورا سنایا. تو انہوں نے کیا کہا، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے وہ، انہوں نے کہا یہ وہی ناموس، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یعنی تم اللہ کے نبی ہو. کیا کہا، تم آپ اللہ کے نبی ہیں. کاش کہ میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ کو مکے سے نکالا جائے گا، جب آپ کو مکے سے نکالا جائے گا. اور انہوں نے جملہ کیا کہا، لیتنی جزعان، کاش میں جوان ہوتا. اب بوڑھا ہو چکا ہوں میں، علم تو ہے میرے پاس لیکن جوانی کی طاقت نہیں ہے کہ میں طاقت سے آپ کی مدد کر سکوں. جوانی کی قوت نہیں ہے کہ میں طاقت کے ذریعے سے آپ کی مدد کر سکوں. کاش کہ میں جوان ہوتا تو طاقت سے آپ کی مدد کرتا. دیکھیے طاقت کتنی اہم ہے، جوانی کتنی اہم ہے. کہہ رہے ہیں کہ جوان ہوتا تو میں طاقت کے ذریعے سے آپ کی مدد کرتا، اسلام کی مدد کرتا، نبی کی مدد کرتا، کتنا بڑا شرف حاصل ہو جاتا. لیکن بڑھاپے کی وجہ سے نہ کر سکے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد قرآن جمع کرنا شروع کیا. جنگ یمامہ ہوئی، 70 صحابہ کرام جو حافظ تھے، عالم تھے، شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ قرآن الگ الگ ہے، کچھ صحابے کے پاس کچھ آیتیں ہیں، کسی صحابی کے پاس کچھ آیتیں ہیں، کسی کے پاس کچھ آیتیں، کسی کے پاس کچھ صورتیں ہیں، سب کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے. ایک جگہ، یہ 30 پارے جیسے ایک ساتھ ہے، 2 پٹھوں کے بیچ میں، اس طریقے سے جمع کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بات آئی. انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رائے دی اور تیار کیا. بڑی مشکل سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ راضی ہوئے. پھر ان دونوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری کس کو دی جائے؟ تو کہا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دینی چاہیے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید ابن ثابت کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ یہ کام کرو قرآن جمع کرنے کا. کتنی بڑی سعادت ان کو حاصل ہوگی. اللہ اکبر. قیامت تک جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے ثواب حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت زید ابن ثابت، جتنے لوگ اس نیک کام میں شامل تھے سب کو ثواب ملنے والا ہے. کتنا بڑا کام کر لیا ہے. اتنی بڑی سعادت کے لیے کس کو چنا؟ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو. اور حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ تمہارے اندر 4 چیزیں ہیں. انک شاب، تم نوجوان ہو. سب سے پہلی بات، عاقل، عقل مند ہو. لا نتہمک، ہم آپ پر کوئی الزام نہیں دیکھتے، ہم آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تہمت نہیں ہے، یعنی آپ نے آج تک کوئی برا کام نہیں کیا ہے. آپ نے آج تک کوئی برا کام نہیں کیا ہے. اور چوتھی چیز، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وحی لکھا کرتے تھے. یہ 4 چیزیں ہیں آپ کے اندر. نوجوان ہو، عقل مند ہو، آپ کے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وحی لکھنے کا کام کرتے تھے، اس لیے یہ ذمہ داری تم اٹھاؤ. تو انہوں نے وہ کام کیا اور آج تک کتنا ثواب حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جوانی کو صحیح استعمال کر لیا، جوانی کو صحیح استعمال کر لیا، کتنے فائدے میں. آج کل تو اللہ معاف کرے جوانی ضائع ہو رہی ہے، بس ضائع کی جا رہی ہے. موبائل کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، عیاشیوں کے پیچھے، لڑکیوں کے پیچھے، اور پتہ نہیں کن کن گناہوں میں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ جوانی کو، طاقت کو، جوانی صرف 15-20 سال کی عمر نہیں، 40-45 سال تک کی عمر کو جوانی کہا جاتا ہے. صرف 15-20 سال کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک طاقت ہے اچھی انسان کے اندر، بیماریوں سے محفوظ ہے، اس طاقت کو انسان استعمال کرے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنی آخرت کی ترقی کے لیے استعمال کرے. یہ دیکھیے یہ نوجوان ہے، کتنا بڑا کارنامہ کر کے چلے گئے. انہم فتیۃ، نوجوان تھے وہ، آمنوا بربہم. کیونکہ جوانی میں حق کو قبول کرنا، حق کے لیے قربانیاں دینا، حق کے لیے مشقتیں اٹھانا آسان ہوتا ہے، بڑھاپے میں مشکل ہو جاتا ہے. جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سردار مکے کے ایمان نہیں لائے، سب بوڑھے تھے. سب کیا تھے؟ بوڑھے تھے. کیونکہ بڑھاپے میں انسان جب جوانی سے لے کر پوری بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کسی دین پر قائم رہے تو پھر وہ دین چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، وہ دین اس کے دل پر ایسا نقش ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نکلتا نہیں ہے. تو اس لیے اکثر ابو جہل، ابو لہب، جتنے بڑے بڑے سردار ہیں جو کفر پر مر گئے، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے. ان کے سامنے جب حق آیا، اسلام آیا تو بڑی عمر ہو چکی تھی، تو ان کے لیے حق کو قبول کرنا مشکل تھا. جتنے نوجوان تھے سب نے قبول کر لیا، نوجوانوں نے قبول کیا اور دین کو سہارا دیا، دین کے لیے قربانیاں دی.
تو پھر اللہ رب العزت نے دین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اندلس کو جو فتح کرنے والے ہیں عبد الرحمن الداخل بنو امیہ کے، ان کی عمر 21 سال تھی۔ محمد بن فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں بشارت دی تھی کہ قسطنطنیہ استنبول فتح کیا جائے گا، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، اس کا امیر کتنا اچھا امیر ہوگا اور وہ لشکر کتنا پیارا ہوگا۔ وہ سعادت محمد الفاتح کو حاصل ہوئی، ان کی عمر اس وقت 22 سال تھی۔ کتنی عمر تھی ان کی؟ قسطنطنیہ، اتنی بڑی سعادت ان کو حاصل ہو گئی، اتنی بڑی سعادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بشارت انہوں نے حاصل کر لی، اور صرف 22 سال کی عمر میں۔ تو جوانی کو صحیح استعمال کیا تو کیسے کیسے کارنامے ہو گئے۔ تو یہ بھی جوان ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ جوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان قبول کیا، وزدناہم ہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ امام قرطبی کہتے ہیں ہدایت کو بڑھایا یعنی عمل کی توفیق دے دی ان کو۔ صرف ایمان ہی سے کام نہیں چلتا، عمل صالح بھی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ ان کو نیک عمل کی توفیق دی، یہ ہے ہدایت کو بڑھانا، زدناہم ہدی۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ بہت ہی پیارا ہے، فرماتے ہیں ان زدناہم ہدی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ تو کچھ مفسرین نے بہت عجیب بات کہی کہ ہم نے ان کو مخلوق سے کاٹ کر، ان کے دل کو مخلوق سے کاٹ کر اپنے لیے خالص کر لیا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے کہ مخلوق کوئی نظر نہ آئے، صرف اللہ نظر آئے، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، باقی نہ ماں کو خوش کرنا ہے، نہ باپ کو، نہ رشتہ دار کو، نہ وقت کے بادشاہ کو، کسی کو راضی نہیں کرنا ہے۔ انسان کی نظر مخلوق میں کسی پر نہ پڑے، ساری مخلوق سے توجہ ہٹ جائے اور اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، یہ ہے ہدایت کا بڑھنا۔ ساری مخلوق سے توجہ ہٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ کو مخلوق سے ہٹا لیا اور اپنی طرف لگا لیا۔ زدناہم ہدی، اس کی وجہ سے ان کے لیے اتنی بڑی قربانی آسان ہو گئی، کیونکہ وہ جیسے پہلے کہا تھا وہ ناز و نعمت میں پلے ہوئے بڑے بڑے رئیسوں کے، امیروں کے بیٹے تھے وہ۔ اب ان کے لیے غار میں جا کر رہنا، جو گدوں پر سونے والے ہیں، جو نرم نرم تکیوں اور نرم نرم بستروں پر، قالینوں پر سونے والے ہیں، عیش پسند لوگ ہیں، ان کے لیے اتنی ساری عیش کی چیزوں کو، اتنے بہترین گھروں کو، اتنے بہترین بستروں کو، اچھے اچھے کھانوں کو، اور ساری عیش کی زندگی کو چھوڑ کر غار میں چلے جانا ایمان کی خاطر، اللہ کے رضا کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی آسان بات ہے؟ اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا، مخلوق سے ان کی توجہ ہٹا دی، کہ جب وہ جا رہے تھے ان کو پھر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ان کی توجہ نہ گھر بار کی طرف تھی، نہ رشتہ داروں کی طرف تھی، نہ کوئی چیز انہیں یاد نہیں آئی کہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، عیش اور آرام کی زندگی چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی چیز ان کو یاد نہیں ہے، بس چھوڑ دیا اور اللہ کے لیے چلے گئے۔ زدناہم ہدی، ہم نے ان کے دل کو اپنے لیے خالص کر دیا، ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ان کے دلوں کو اپنے لیے خالص کر دیا، ان کی توجہ تمام مخلوق سے ہٹا کر اپنی طرف لگا دی۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، وہ کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ قلب کا مطلب یہ پلٹنا، کدھر بھی پلٹ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جذبات، کبھی کسی دن بہت ہی انسان جوش میں ہوتا ہے، سارے نوافل سنت اور پتہ نہیں چاہتا ہے کہ میں کتنے قرآن پڑھ لوں، اور دوسرے دن دل اتنا بجھا ہوا، اتنا پلٹا ہوا، دنیا کی طرف اتنا جھکا ہوا کہ فرض نماز بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ فرض نماز پڑھنا بھی، کیونکہ دل پلٹتا رہتا ہے۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، ایک حالت پر قائم نہیں رہتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے 3 جگہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن میں استعمال کیا، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، اور عجیب تعبیر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جیسے ہم گیٹ باندھتے ہیں نا، کسی چیز پر گرہ لگاتے ہیں، گیٹ باندھتے ہیں، اب اللہ رب العزت کسی کے دل پر ایمان کی گیٹ لگا دے تو اس گیٹ کو کوئی کھول سکتا ہے؟ کیا زبردست تعبیر ہے
یہاں اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ربطنا علی قلوب، ہم ان کے دلوں کو باندھ دیا کہ ان کے دل سے کہ ایمان اچھل کر نکل نہ جائے حالات کو دیکھ کر. حالات کیونکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے دلوں کو کیوں باندھا گیا؟ کیونکہ آندھیاں بہت چل رہی تھی، کہ وطن کو چھوڑنے کی آندھی چل رہی ہے، بادشاہ کے خوف کی آندھی ہے، سارے عیش و آرام، بیوی بچوں کو چھوڑنے کی آندھی. یہ سب آندھیاں انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے. یہ آندھیاں ایسی ہے جو انسان کے دل سے ایمان اڑا کر لے کر چلی جاتی ہے. تو ان آندھیوں میں آدمی کا دل دین پر، حق پر، اللہ کی رضا پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اس کے لیے دل کو باندھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس لیے ان کے دلوں کو ربطنا علی قلوبہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں ہے، ماں کو بچے سے جو محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل پر گرہ نہ لگاتے. ان کادت لتبدی بھی لولا اور ربطنا علی قلبها. کیونکہ ماں ہے، ماں کی محبت تو ماں کی محبت ہوتی ہے. تو بیٹے سے جدائی ہو گئی تو قریب تھا کہ وہ اظہار کر دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے اور مشکل آ جاتی. تو اللہ رب العزت نے ان کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کے دل پر گرہ لگا دی. اصحاب بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انفال میں کہ ان کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم. کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، بارش پانی نہیں تھا صحابہ کرام کے پاس. بدر میں جب گئے تو اچھی زمین پر کافروں نے قبضہ کر لیا. مسلمانوں کے پاس جو زمین تھی وہ صحیح نہیں تھی، کھڑے ہونے کے لیے، لڑنے کے لیے جو میدان ہونا چاہیے وہ صحیح نہیں تھا، اور پانی بھی نہیں تھا. ہر چیز کے مسئلے، زمین اچھی نہیں ملی ہے اور پانی بھی نہیں ہے، اور کچھ صحابہ کرام پر غسل فرض ہو گیا. یہ سب آزمائش ہے. اور کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے، یہ 313 ہے، وہ 1000 ہے. تو اب قریب تھا کہ دل ہل جائیں. اللہ رب العزت نے بارش اتار کر، صرف بارش اتاری اور صحابہ کرام پر اونگ نیند آئی رات میں اتنی اچھی کہ اتنے فائدے حاصل ہو گئے. جو زمین بارش کی وجہ سے جو زمین پہلے اچھی نہیں تھی وہ اچھی ہو گئی، صحابہ کرام کے قدم جمنے لگے، اور وہ اس بارش کی وجہ سے کافروں کے قدم پھسلنے لگے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بارش ہم نے اس لیے بھی اتاری ہے لیربط علی قلوبکم، تاکہ تمہارے دلوں پر ہم گرہ لگا دیں. تو 3 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر استعمال کی ہے. تو یہاں اصحاب کہف کے بارے میں کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب وہ کھڑے ہوئے، یا تو کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، بادشاہ نے ان کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تم ہمارے خدا، ہم جن کی پرستش کرتے ہیں تم ان کی پرستش نہیں کرتے ہو. تو انہوں نے صاف صاف کہا. یا تو مفسرین کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے جا کر انہوں نے یہ بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، حق پر، ایمان پر اتنا مضبوط کر دیا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر بے خوف ہو کر انہوں نے اپنی بات رکھی ہے. سبحان اللہ. یا کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے طور پر عزم و ارادہ کیا اور وہ یہ اپنے آپ سے آپس میں انہوں نے یہ بات کی ہے. تو فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کے سامنے انہوں نے یہ بات کی ہے. بادشاہ جو ظالم تھا، جو مسلمانوں کو جو ایمان قبول کرتے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا، طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، اس کے سامنے جا کر وہ کہہ رہے ہیں. زیادہ صحیح بات یہی لگتی ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیا، حق پر، ایمان پر اتنا جما دیا، اور ہر مخلوق کا خوف ایسا ان کے دل سے نکل گیا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر وہ کہہ رہے ہیں فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی رب ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا، ہم ہرگز
اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے. اللہ کے علاوہ ہم کسی معبود کو نہیں پکار سکتے. تم جن خداؤں کو پکارتے ہو، جن جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہو، جن کو معبود مانتے ہو، ہم ہرگز ان کو نہیں مانیں گے، ان کو نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تب تو ہم ظالم ہو جائیں گے. یہ ہماری طرف سے بہت بڑا ظلم ہوگا اگر ہم نے ایمان چھوڑ دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان لیا، تو یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہو جائے گی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلیہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں یہ اپنے جھوٹے معبودوں پر کھلی دلیل پیش نہیں کرتے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں؟ بس کہتے ہیں کہ ہم نے باپ داداؤں سے سنا ہے، من گھڑت باتیں کر رہے ہیں، کھلی دلیل نہیں ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شریک نہیں بنائے، معبود نہیں بنائے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے، تو یہ جھوٹا ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا اور وہ غار میں چلے گئے. یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے لیے. دیکھیں یہاں ایک اہم حدیث ہے مسند احمد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، لن تدع للہ شیئا الا ابدلہ اللہ ما هو خیر منہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ہرگز اللہ کے لیے کسی چیز کو نہیں چھوڑو گے مگر اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے دے گا. جو بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک قاعدہ، ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو بھی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے کسی چیز کی قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر، اس سے افضل چیز اس کے بدلے میں اس کو عطا فرماتے ہیں. کتنے واقعات قرآن میں دیکھیں ہم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے اپنے ذبح کر دیے اللہ کی محبت میں، 23ویں پارے میں ہے، اللہ کی محبت میں آ کر انہوں نے گھوڑے ذبح کر دیے، تو اللہ رب العزت نے اس سے بہتر سواری ان کو ہوا کی دے دی، ہوا کو ان کے تابع کر دیا. اس کے بعد تو جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے گا، اللہ اس سے افضل چیز اس کو عطا فرماتے، اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، القی عصاک وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا، یہ میرا عصا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو چھوڑو، ڈالو. دیکھو اللہ کے، یہاں مفسرین نے یہ عجیب بات لکھی کہ اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ڈالا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے فائدے اور روزی کے اور دنیاوی بہت سارے فائدے اس عصا سے جڑے ہوئے تھے. اس پہ ٹیک لگانا، اس سے پتے جھاڑ کر جانوروں کو کھلانا، اور بہت سارے کام حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی سے لیا کرتے تھے، اس عصا لاٹھی سے لیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے حکم پر اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لاٹھی کو کس انداز میں لوٹایا ہے کہ وہی لاٹھی پھر جادوگروں پر کامیابی کا ذریعہ بن گئی. جب جادوگروں نے اپنے سانپ چھوڑے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں اپنی لاٹھی چھوڑی، اور وہ لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن گئی کہ اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا، اور سارے جادوگر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. دیکھیے اسی عصا کی برکت سے اتنے سارے جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا. کیسے اللہ کے نام پر انہوں نے چھوڑا، اللہ کے حکم پر چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انداز میں اس کو واپس کیا ہے کہ اسی لاٹھی سے جادوگروں پر فتح، فرعون کے خلاف گویا فتح حاصل ہوئی. پھر جب دریا سامنے آیا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو اسی لاٹھی کو جب مارا تو راستے بن گئے. پوری قوم کو اللہ رب العزت نے بچا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم کو، ان کی جان کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اسی لاٹھی کی وجہ سے. پھر وہی لاٹھی سے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر جب بنی اسرائیل نے پانی مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پتھر پر مارتے تھے اور 12 چشمے جاری ہو جاتے. دیکھیے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر انداز، اس سے افضل چیز عطا فرماتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام سے جیسے پہلے گزرا سورہ یوسف میں، اس عورت نے کہا کہ آؤ مجھ سے زنا کرو،
حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے اس کام کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عورت کیا، پورا ملک مصر ہی آپ کے حوالے کر دیا. وہ عورت کیا، پورا اس کا ملک ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، ان کو بادشاہی بنا دیا. حضرت جعفر طیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی تھے وہ شہید ہو گئے غزوہ موتا میں. ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کسی نے یہ ہاتھ مارا، اس ہاتھ کو پہلے شہید کیا، پھر اس ہاتھ کو شہید کیا، پھر وہ پورے شہید ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے دونوں ہاتھ کٹنے کی وجہ سے اللہ کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، اپنے ہاتھوں کو کٹوا دیا. تو اللہ رب العزت نے جنت میں ان کو 2 پر عطا فرمائے جس سے وہ جنت میں اڑتے ہیں. اسی لیے ان کا لقب طیار ہے. طیار عربی میں آج کل طیار ہے، اس کو کہتے ہیں ہوائی جہاز کو، اڑنے والا. تو اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں 2 پر دے دیے، وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا جعفر طیار. اللہ کے لیے جو چیز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے افضل چیز عطا فرماتے ہیں، بہترین شکل میں عطا فرماتے ہیں. جس نے بھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس سے افضل چیز عطا فرماتے ہیں. یہ اصحاب کہف انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے خوبصورت زندگی کو چھوڑ دیا، عیش و آرام کو چھوڑ دیا، سارے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پورا سسٹم ہی بدل دیا، سورج کی ترتیب بدل دی. سبحان اللہ. آگے آ رہا ہے، سورج جہاں سے نکلتا تھا ان کے لیے اسپیشل، ان کے اوپر ڈائریکٹ دھوپ نہ جائے، اللہ نے اس کا روٹ چینج کر دیا. اور 300 سال تک سلایا اللہ تعالیٰ نے، ان کی جان کی حفاظت کی، ان کے ایمان کی حفاظت کی، ان کے جسم کی حفاظت کی. اور جب اٹھے ہیں تو چند گھنٹوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور سیدھا جنت میں چلے گئے. کتنی افضل چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. نہ بادشاہ کا ظلم سہنا پڑا، نہ کچھ جسم پر کوئی تشدد برداشت کرنا پڑا، نہ مشقت اٹھانی پڑی. بس اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے لیے انہوں نے اپنا وطن، گھر بار، سارا عیش و آرام سب کچھ چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت نے اس سے افضل چیزیں، کتنی بہترین بہترین چیزیں اور کیسے کیسے انعامات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا. جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اس سے افضل چیز، اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر دی، تو اللہ رب العزت نے کیسے ان کو، صحابہ کرام نے جو مہاجرین تھے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے، اپنی پراپرٹیاں چھوڑ دی، انہوں نے اپنے دوست احباب چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے. تو یہاں مدینے میں آ گئے تو مدینہ منورہ کے انصار کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا نرم کر دیا اور انصار کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کو آدھی آدھی تقسیم کر دیا. اور کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی فتوحات دی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان صحابہ کی اس مکے کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف مدینہ نہیں، پوری دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا کا صحابہ کرام کو مالک بنا دیا. بڑے بڑے ملک ان کے ہاتھ پر فتح ہو گئے. اللہ کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل گئے، وطن کو چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت نے اس سے افضل چیز مدینہ جیسی سرزمین بھی دے دی اور مال و متاع بھی دے دیا اور آدھی سے زیادہ دنیا کا ان کو حکمران اور بادشاہ بنا دیا. سب ان کے قدموں میں آ گئے. یہ بہت بڑا پیغام ہے ان اصحاب کہف کی زندگی میں. انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا تو اللہ رب العزت نے ساری افضل چیزیں عطا فرمائیں. ہمیں بھی کچھ چھوڑنے کی ضرورت ہے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں ہم کچھ چھوڑیں. کم سے کم حرام تو چھوڑیں، گناہ تو چھوڑیں، اپنی حرام خواہشیں اور حرام مرضی تو چھوڑیں. تو پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے نوازتے ہیں. یہاں سے انشاءاللہ